الرحمن الرحیم۔ استخارہ کے بارے میں کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، لوگ جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کر کے دیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم دیتے تھے، جیسے کہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت جو ہے وہ سکھانے کے بارے میں فرماتے تھے۔ یعنی ہر کام میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ کام کے شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ استخارہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص تم میں سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ نماز پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا جو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے مانگے۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کو طلب کرتا ہوں، اور میں تیری قدرت سے قدرت کو طلب کرتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں، تو جانتا ہے اور میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری معاش یعنی میری زندگی اور میرے انجام کار کے لیے بہتر ہے تو پھر تو اس کام کو میرے لیے لازم کر دے، میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، مقدر کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لیے جو برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر کو مقدر کر، خواہ وہ کہیں ہو، پھر مجھ سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا کہ دعا کرنے والا پھر یہ دعا کر کے اپنی حاجت کا جو ہے وہ ذکر کرے کہ میں اس کام کے لیے، اس کاروبار کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ استخارہ کر رہا ہوں، یعنی خیر کو طلب کر رہا ہوں، تو پھر وہ اپنی حاجت کو ذکر کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے تو دعا کرتے تھے اے اللہ اس کام کو میرے لیے پسند فرما اور اس کام کو میرے لیے جو ہے وہ تو مقدر کر دے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس جب تم کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، یعنی 7 مرتبہ اس سے کم از کم یہ دعا مانگو، خیر کو طلب کرو کہ جو میں نے پہلے ذکر کی کہ یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما، اگر بہتر ہے، اور اگر میرے لیے مشکل اور غلط ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، یہ دعا کرو۔ اور پھر غور کرو کہ تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہے، اور جب بے شک خیر اسی چیز کے اندر ہی ہوگی، اور جس جانب تمہارا دل مائل ہوگا پھر اسی طرف تمہیں جو ہے وہ چلے جانا چاہیے۔ علامہ نووی نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر استخارہ کرنے کا طریقہ جو لکھا ہے کہ جب انسان استخارہ کا ارادہ کرے تو 2 رکعت انسان جو ہے وہ نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد جو ہے وہ یہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت بزرگوں سے روایت ہے کہ پہلی رکعت میں ربک یخلق ما یشاء ویختار یا اللہ نون تک پڑھے، اور پھر دوسری سورۃ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ یہ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ پڑھے، اور پھر کیا کرے، پھر وہ پڑھ کر جو ہے وہ جو دعا کی بتائی گئی ہے اس دعا کو مانگے، اور پھر باوضو قبلہ رخ منہ کر کے قبلہ کی طرف، جیسے ہمارے میت کو رکھا جاتا ہے تو اس کا منہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اعتبار سے، تو پھر وہاں وہ قبلہ رخ منہ کر کے جو ہے وہ سو جائے۔ پھر اگر اس کو خواب میں سفید رنگ یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو یہ علامت ہے کہ اس کام کے اندر بہتری ہے اور خیر ہے، اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ نظر آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے اور شر ہے، اور پھر اس چیز سے اس کو جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر پہلی بار انسان کو استخارہ کرنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا تو اس کو کم از کم یہ استخارہ جو ہے وہ 7 بار کرنا چاہیے، اور اگر 7 بار بھی استخارہ کرنے کے باوجود کوئی واضح طور پہ رہنمائی گائیڈنس جو ہے وہ نہیں ملتی، کوئی اشارہ نہیں ملتا، تو پھر اس کے بعد یہ کرے کہ جس جانب انسان کا اپنا دل مائل ہو پھر انسان کو وہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ آج کل استخارے کے بارے میں بہت زیادہ غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ ٹی ویوں کے اوپر بھی، مختلف چینلز کے اوپر بھی بیٹھ کے لوگ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروائیں، دھڑا دھڑ استخارہ کریں، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو شخص کام کرنا چاہتا ہے وہ خود استخارے کی دعا مانگ کے استخارے کو اس طریقے کے مطابق کرے، نہ کہ دوسروں سے کرواتا پھرے، کیونکہ باقاعدہ اس کا طریقہ بتایا گیا اور باقاعدہ امت کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی بھی کام کے بارے میں آپ اپنا کوئی مائنڈ واضح کرنا چاہتے ہیں، ذہن بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف اور صرف استخارے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا اور عمل نہیں ہے۔ جو لوگ جو ستارے ملاتے ہیں، حساب کرواتے ہیں، جفر ہے، رمل ہے، یہ علوم جو ہے ان کے بارے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب ختم ہو چکی، صرف ایک استخارہ ہے سنت کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اور وہ بھی انسان جو ہے وہ خود کرے تو پھر انسان کو صحیح طریقے پر رہنمائی اور گائیڈنس جو ملتی، یہ اس کو کام کرنا چاہیے، اس کو کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔